السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ایک مظلوم کے آنسو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب زمین پر انسان کے تمام دروازے بند ہو جائے تب آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو نہیں روک سکتی۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی ظالم اور ایک بے بس مظلوم کی ہے جس کا انجام ہر انسان کے لیے عبرت ہے۔ ایک سرسبز گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حاجی کریم تھا۔ وہ بہت مالدار تھا، اس کے پاس بے شمار زمینیں، دولت اور اثر و رسوخ تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اپنی طاقت کے بل پر کمزور لوگوں کا حق چھین لیتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے خاموش رہتے تھے لیکن دل ہی دل میں اس کے ظلم سے تنگ تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک غریب بیوہ رہتی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ اس کی کل کائنات اس کا ایک ننھا سا بچہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ آمنہ کے پاس صرف 2 کنال زمین تھی جو اس کے مرحوم شوہر کی نشانی بھی تھی، اور اسی سے اس کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ایک دن حاجی کریم کی نظر اس زمین پر پڑی۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے آمنہ کو بلایا اور کہا، آمنہ، یہ زمین مجھے بیچ دو، جتنے پیسے مانگو میں دینے کو تیار ہوں۔ آمنہ نے ادب سے جواب دیا، حاجی صاحب، یہ زمین میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، اسی سے میرے بچے کا رزق وابستہ ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتی۔ یہ جواب سن کر حاجی کریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے اپنی بات ٹلنا پسند نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر خوشی سے زمین نہیں ملتی تو طاقت سے لے لی جائے گی۔ چند ہی دنوں میں جعلی کاغذات تیار کروا لیے گئے، چھوٹے گواہ خرید لیے گئے، آمنہ کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے۔ ہر طرف دولت ہی دولت بول رہی تھی، جبکہ آمنہ کے پاس نہ وکیل کرنے کے پیسے تھے اور نہ ہی کوئی سفارش۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب فیصلہ سنایا گیا۔ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر زمین حاجی کریم کے نام کر دی گئی۔ آمنہ کے ہاتھ سے کاغذات گر گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا ننھا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑے خاموش کھڑا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے نہ کسی انسان کو بد دعا دی، نہ شور مچایا، نہ انتقام کی بات کی، بس لڑتی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ، میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اگر آج میرا حق مجھ سے چھین لیا گیا تو مجھے یقین ہے کہ تیرا انصاف کبھی دیر سے ہو سکتا ہے، اندیر نہیں۔ اس رات آمنہ نے تہجد میں سجدہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والی آنسو اس کی جائے نماز کو بھگو رہی تھی، اور اسی رات آسمان پر ایک ایسا فیصلہ لکھ دیا گیا جس کی خبر نہ حاجی کریم کو تھی نہ اس کے ساتھیوں کو، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو سب سے پہلے ظالم کا غرور ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اسے مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو نہ دولت کام آتی ہے، نہ طاقت اور نہ ہی کوئی سفارش۔ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد حاجی کریم پہلے سے بھی زیادہ مغرور ہو گیا۔ وہ لوگوں سے کہتا، اس دنیا میں حق اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ لوگ خاموش رہتے، مگر ہر دل میں ایک ہی بات تھی، مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ حاجی کریم نے اسی زمین پر ایک بڑی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا۔ مزدور کام شروع کرنے آئے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ کبھی دیوار گر جاتی، کبھی مشین خراب ہو جاتی، کبھی مزدور زخمی ہو جاتے۔ حاجی کریم نے اسے محض اتفاق سمجھا اور کہا، یہ سب وہم ہے، کام جاری رکھو۔ لیکن آزمائشیں بڑھتی گئی۔ ایک صبح اس کا ایک بڑا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ شہر کے بہترین ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، مگر بیماری کی وجہ سمجھ نہ آ سکی۔ گھر میں خوشیوں کی جگہ خاموشی نے لے لی۔ دوسری طرف آمنہ کے پاس آج بھی کھانے کے لیے بہت کم تھا،
مگر اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد صرف اتنا کہتی تھی، اے میرے رب، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ادھر حاجی کریم کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک رات اسے خواب آیا کہ وہ ایک ویران میدان میں اکیلا کھڑا ہے۔ دور سے ایک آواز آ رہی تھی، جس نے کسی کا حق چھین لیا، آج اس سے اس کا سکون چھین لیا جائے گا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، مگر اس نے خواب کو نظر انداز کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد اس کے کاروبار میں مسلسل نقصان شروع ہو گیا۔ جن لوگوں پر اسے غرور تھا وہی اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ جن دوستوں پر وہ بھروسہ کرتا تھا وہ بھی اس سے دور ہونے لگے۔ اب پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ سب کچھ معمولی نہیں ہے، شاید کسی مظلوم کی دعا آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر ابھی اللہ کی پکڑ کا اصل منظر باقی تھا۔ دن گزرتے گئے مگر حاجی کریم کی مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی۔ جس شخص کے دروازے پر کبھی لوگوں کی قطاریں لگی رہتی تھی، آج وہی شخص راتوں کو بے چین ہو کر جاگنے لگا۔ نہ اسے سکون کی نیند آتی، نہ دل کو قرار ملتا۔ اس کا کاروبار مسلسل خسارے میں جا رہا تھا۔ جن لوگوں پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا وہی اسی کا مال لے کر غائب ہو گئے۔ بینک کا قرض بڑھتا گیا، زمینیں ایک ایک کر کے فروخت ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شان و شوکت ماند پڑنے لگی۔ ایک رات اس کا بیٹا، جو کئی دنوں سے بیمار تھا، کمزور آواز میں بولا، ابا، اگر ہم نے کسی کا حق لیا ہے تو اسے واپس کر دے، شاید اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ بیٹے کی یہ بات تیر کی طرح حاجی کریم کے دل میں لگی۔ اسی رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اسے آمنہ کا روتا ہوا چہرہ، اس کے آنسو اور اس کی وہ دعا بار بار یاد آنے لگی، یا اللہ، تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اللہ کا خوف۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کی مسجد گیا۔ نماز کے بعد وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سیدھا آمنہ کے چھوٹے سے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو آمنہ حیران رہ گئی۔ گاؤں کا سب سے طاقتور آدمی آج سر جھکائے کھڑا تھا۔ حاجی کریم نے کانپتے ہوئے آواز میں کہا، آمنہ بہن، میں نے تم پر ظلم کیا، میں نے تمہارا حق چھینا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زمین کی اصل کاغذات آمنہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ آمنہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں انتقام نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے دنیا میں ہی حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیا۔ حاجی کریم وہی کڑا روتا رہا۔ اس دن اسے سمجھ آیا کہ دولت سے زمین خریدی جا سکتی ہے، لیکن کسی مظلوم کی دعا کے مقابلے میں پوری دنیا کی طاقت بے بس ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، اور مظلوم کی دعا کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی کا حق نہ چھینے، کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔